فنا نہ کر راہ جنوں میں اس جوانی کو اے جواں، کر لے سجدے جتنے کرنے ہیں جوانی میں۔ فنا نہ کر راہ جنوں میں اس جوانی کو اے جواں، کر لے سجدے جتنے کرنے ہیں جوانی میں، کیونکہ ہم نے اکثر لوگوں کو بنا سجدوں کے مرتے دیکھا ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز، معزز، مستند، قابل تعظیم علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان اسلام اور پردہ نشی عزت دار خواتین، اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت مجلس کے اندر آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بڑے بزرگوں، اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا، پورے سنسار اور پوری کائنات کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہاں خدا کی قسم، میرے اور آپ کے محبوب نبی کے اس روئے زمین پر آنے سے پہلے اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی اس روئے زمین پر آئے ہیں، یقیناً وہ کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص شہر کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات اور پورے سنسار کے لیے، ہر قوم و ملت کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، جس کے بارے میں قرآن خود شاہد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات میں بسنے والے قوم و ملت کے لیے جو ہے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے نوجوانوں، میں اور آپ اس عظیم نبی کی عظیم امت ہے۔ خدا کی قسم میرے عزیزوں، میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں کے اندر غور و فکر کریں گے، اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت زندگی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت بدن عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت جسم عطا فرمایا، یہ جسم کے اعضاء جوارے، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ خوبصورت زبان، یہ جو ہے طوطی بولتی ہوئی میرے اور مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان عطا فرمائی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ خدا کی نعمت ہے، خدا کی امانت ہے، اور اتنی ساری نعمتیں میں اور آپ اپنی زندگیوں میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں روز بروز دیکھتے ہیں۔ اگر میں اور آپ، خدا کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اگر تم خدا کی نعمتوں کو، ان کی دیے ہوئے کمالات کو تم شمار کرنا چاہو، صبح قیامت تک تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، یاد رکھیے گا اس زندگی کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں مال و دولت عطا کیا ہے، تو اس مال و دولت کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایمان عطا فرمایا ہے تو ایمان کی حفاظت صبح قیامت تک کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و آبرو بخشی ہے، اس سب کی حفاظت کرنی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رہ کر کے اپنے گاؤں کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے محلوں کے اندر مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے اور آپ روز سنتے رہتے ہیں، روز دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے شعراء اعظام اس جو ہے اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہے، لیکن میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے خطبے کے اندر جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اور جس احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا، آپ سمجھنے والوں نے اس سے سمجھ لیے ہوں گے۔ اس کے اندر دو باتوں کے متعلق میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی اور جو احادیث مبارکہ پڑھی ہے، خدا کی قسم میرا اور آپ کا پورا سماج اور پورا معاشرہ اسی میں ڈوبا
ڈوبا پڑا ہے, مبتلا ہے میرے عزیزوں. خدا کی قسم میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, میں اور آپ اپنے آپ کو جانچیں, میں اور آپ کو اپنے آپ کو تولیں. میں نے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اے لوگوں, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. آج خدا کی قسم میں آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے آیا. اے نوجوانوں, بزرگوں, ادب کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم اپنی بستی کو, اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو, اپنے گاؤں کو, اپنے خطے کو اس عظیم گناہ سے بچا لیجئے, ورنہ خدا کی قسم یہ نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی, یہ روزے بھی کام نہیں آئیں گے, یہ ذکر و اذکار بھی کام نہیں آئیں گے, یہ تلاوتیں بھی کام نہیں آئیں گی, یہ تسبیحات بھی کام نہیں آئیں گے. ہم سب کو ان مہلک گناہوں سے بچنا پڑے گا, بچنا پڑے گا. خدا کا قرآن کہتا ہے زنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, ان کے بارے میں سوچو بھی مت. خدا کی قسم افسوس کی بات ہے آج ہمارا پورا سماج, پورا معاشرہ اسی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم معاف کیجیے گا, ہم نمازی بھی ہیں, ہم تہجد گزار بھی ہیں, ہم پڑھے لکھے بھی ہیں, ہم سب کچھ ہیں, ہماری توتی بولتی ہے, ہمارا ڈنڈا بجتا ہے, ہم عہدیدار بھی ہیں, ہم عزت دار بھی ہیں, ہم سب کچھ ہیں, لیکن معاف کیجیے گا ساتھ ساتھ زانی بھی ہے, ساتھ ساتھ شرابی بھی ہے, ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہے. خدا کی قسم اگر اس چہرے کو لے کر کے میں اور آپ خدا اور رسول کے دربار میں حاضر ہوں گے, بتائیے میرا اور آپ کا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں, میرے پیاروں, زنا جیسے گناہوں سے ہم سب کو, اور خاص طور پر یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, ہر ایک ذمہ دار ہے. کوئی باپ ہے, کوئی چچا ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی نانا ہے, کوئی دادا ہے, کوئی استاد ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی گرو ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی ماموں ہے, سب کے سب ذمہ دار ہے. ہم سب کو اپنے ماتحتوں کی فکر کرنی پڑے گی. آپ کا بیٹا کہا جاتا ہے, آپ کے نواسا کہا جاتا ہے, آپ کے پوتے کہا جاتے ہیں, آپ کی اولاد کہا جاتی ہے. اس لیے کہ صاف طور پر قرآن ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے یہ آیت کریمہ مخاطب ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اے میرے پیارے حبیب, اے میرے لاڈلے, اے میرے چہیتے, آپ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچانے کی کوشش کیجئے. جب آقا سے مخاطب ہے, میرا اور آپ کا کیا ہوگا, ان نوجوانوں کو کیا ہوگا, ان بزرگوں کا کیا ہوگا جو ظاہری طور پر اپنی جو ہے چہروں پر جو ہے داڑھیوں کو سجائے ہوئے ہیں, اپنے سروں پر جو ہے تاج کو سجائے ہوئے ہیں, لیکن میری اور آپ کی زندگی کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, میرے پیاروں, زنا بہت خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے. یاد رکھیے گا زنا کے بارے میں لکھا ہے بدنظری کرنے والے یا زنا کرنے والے, یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. جب کوئی گناہ کرتا ہے, زنا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے, بدنظری کا شکار ہوتا ہے, اللہ سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے, اللہ مسجدوں سے دور کر دیتا ہے. اپنے آپ کو غور کیجیے گا, یہ رمضان کا مہینہ تھا, جامع مسجد بھرا ہوا نظر آتا تھا, مسجدوں کی صفیں بھری بھی نظر آتی تھی. خدا کی قسم آپ وہی ہیں, ابھی چند دن پہلے رمضان گزرا ہے, مسجدیں بھر جایا کرتی تھی, دو منزل فل ہو جایا کرتے تھے, ابھی ایک دو سب بھی لالے پڑ رہے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ جب ناراض ہوتے ہیں مسجدوں سے دور کر دیتے ہیں. اللہ جب ناراض ہوتے ہیں چہروں سے رنگت کو دور کر دیتے ہیں. جب کوئی انسان بدنظری کا شکار ہوتا ہے, زنا کا شکار ہوتا ہے, زنا کا خیال کرتا ہے, زنا کے پیچھے بھاگتا ہے, اللہ اس کے چہرے کو رنگت کو ختم کر دیتے ہیں, رونق کو مٹا دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ خدا کی قسم کہنے والا بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنے سننے والے محتاج ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بدنظری کا شکار ہے, یہ جو زنا کا شکار ہے, خدا کی قسم افسوس کی بات ہے, ہم سب کو اپنے آپ کی دنیا
قبر کی بھی اور حشر کی بھی اور میزان کے وقت کی بھی اور پلسرات کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو زنا کے بارے میں سوچے گا، زنا کا ارادہ رکھے گا، بد نظری کرے گا، کسی کی ماں بہنوں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھے گا، ان کے بارے میں برے خیالات لائے گا، خدا کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، ان کو ایمان پر موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آج پورا سماج کہاں ہے؟ بوڑھے بھی شامل، بچے بھی شامل، پڑھے لکھے بھی شامل، جاہل بھی شامل، عہدیدار بھی شامل اور غیر عہدیدار بھی شامل۔ بہت معذرت کے ساتھ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ کے نبی علیہ السلام بہت سی روایتیں ہیں، یہ بھی روایت ہے کہ خواب کے اندر نظر آیا، یہ بھی روایت ہے جب میرے اور آپ کے محبوب نبی کو معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا سیر کرایا، جہنم کا سیر کرایا، آسمان سے کرسی کو دکھایا، وہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ایک ایسے وادی سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں تنور ہے، اس کا جو ہے نیچے کی شکل بہت بڑا سا ہے، اس کا حجم بڑا ہوا ہے، لیکن اس کا منہ بہت چھوٹا سا ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بھلک رہے ہیں، اس میں جو ہے آگ کی لپٹیں آتی ہے، تندور کے منہ تک پہنچا جاتی ہے، پھر وہاں سے لپٹیں کھاتے ہوئے وہ نیچے تو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، اللہ کے نبی کہنے لگے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اے خدا کی قسم، حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کرتے تھے، زنا کے پیچھے بھاگتے تھے، زنا کے پیچھے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو بہت موٹا تگڑا تھا، اس سے ایسی جو ہے بری بدبو آ رہی تھی جو پاخانے سے بھی زیادہ بدترین بدبو تھی، وہ بدبو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں زنا کرتے تھے، دنیا میں بدنظری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا آگے گزر ہوا، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک جگہ پر کچا جو ہے صحیح سالم کچا گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک جگہ بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ اے نوجوانوں، بزرگوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں ایک طرف تو ایک برتن کے اندر صحیح سالم ٹیسٹ دار گوشت رکھا ہوا ہے اور سامنے والے برتن میں بدبودار گوشت، کیڑا پھڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن لوگوں کا مجمع اور لوگوں کی بھیڑ کس طرف ہے؟ اس بدبودار گوشت کی طرف ہے۔ جہاں خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے وہاں لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس منظر کو دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل سے سوال کرتے ہیں اے حضرت جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ اے خدا کی قسم، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے مختلف اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے میرے نوجوانوں، میرے بڑے بزرگوں، میری عزت دار ماں بہنیں، بیٹیاں، غور سے سنیے گا کیا فرماتے ہیں حضرت جبرائیل؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ماجرا وہ ہے دنیا میں جن کی شادیاں ہو گئی ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، ان کے یہاں ان کی بیوی موجود ہے، ان سے خواہشات جو ہے مکمل کرنے کی چیز ان کے گھروں میں موجود ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے غیر عورتوں کے ساتھ جا کر کے منہ کالا کرتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ جا کر کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، غیر عورتوں کے پاس جا کر کے اپنی جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ بتائیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، کہاں ہے میرا اور آپ کا سماج؟ کہاں ہے میرا اور آپ کا معاشرہ؟ کہاں ہے میرا اور آپ کا گاؤں؟ کہاں ہے میرا اور آپ کا محلہ؟ کہاں ہے میرا اور آپ کے خطے؟ خدا کی قسم بتائیے گا آج نوجوان بھی اس بیماری کے اندر شامل، آج بوڑھے بھی اس بیماری کے اندر شامل، آج غریب بھی اس بیماری کے اندر شامل، آج امیر بھی اس بیماری کے اندر شامل۔ خدا کی قسم اپنی اپنی بستیوں کا جائزہ لیجئے گا، اپنے اپنے محلوں کا جائزہ لیجئے گا، حرام نسلیں پل رہی ہے، پوتے ناتی اور پرپوتے والے نسلیں چل رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو باوقار سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھیے گا زنا کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے، زنا کرنے والے سے اللہ بے حد ناراض ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے والا سچی پکی توبہ بھی کر لے گا دنیا میں۔ ہمارے بڑے علماء موجود ہیں، اب معلوم کر سکتے ہیں، کتابوں کے اندر یہ نقطہ بھی موجود ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ زنا جو زانی ہے، جو زنا کا عادی ہے، اگر اس نے زنا سے توبہ بھی کر لیا، خدا کی قسم جب وہ جنت میں چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان کو کبھی نصیب نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نوجوانوں، بزرگوں، نہیں ہوگا۔
اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے پیاروں ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. قرآن نے فرمان سنا دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. میرے عزیزوں میرے پیاروں آج ہندوستان والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سخت مذہب ہے, اس کے اندر بہت ٹائٹ قانون ہے. رب کعبہ کی قسم اگر ہمارے پیارے ہندوستان کے اندر ملک عزیز کے اندر قرآن کا حکم آ جائے, اسلام کے قوانین آ جائے, تو خدا کی قسم وہ جو دلی کے اندر نربھیا والا معاملہ پیش آیا, یا کلکتہ کے اندر معاملہ پیش آیا, یا آصفہ والا معاملہ پیش آیا, یہ روز بروز گلیوں اور خطوں اور چوراہوں اور جو ہے ہر جگہ نظر آتا معاملہ سامنے آتا رہتا ہے. خدا کی قسم یہ کبھی سامنے نہیں آئے گا. لیکن دنیا والے کہتے ہیں اسلام بہت سخت مذہب ہے. میرے عزیزوں میرے پیاروں اللہ کے نبی نے اصول میں اللہ کا قرآن اصول بیان کرتا ہے. اگر زنا کرنے والا, اگر زنا کرنے والی, یاد رکھیے گا اگر مرد ہے یا عورت ہے, اگر غیر شادی شدہ ہے, اس کو چوراہے پر لا کر کے اس کو 100 کوڑے لگایا جائے, 100 کوڑے مارا جائے. اور اگر خدا کی قسم جیسے میرا اور آپ کا سماج ہے, کیا شادی شدہ کیا غیر شادی شدہ ہر کس و ناقص اس میں مبتلا ہے, سبھی اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. سن لیجئے گا یہ پیغام, یہ کسی مولوی کی زبان نہیں, کسی مفتی کی زبان نہیں, کسی خطیب کی زبان نہیں, کسی واعظ کی زبان نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہا ہے. اگر گناہ کس نے کیا, عورت نے کیا, کس نے کیا, نوجوانوں نے کیا, کس نے کیا, بزرگوں نے کیا, کس نے کیا, انسان نے کیا, اگر شادی شدہ نے کیا ہے, قرآن کا حکم ہے, قرآن کا اصول ہے, چوراہے پر لایا جائے. اور اگر مرد ہے اس کو چوراہے پر لا کر کے پتھر مار مار کر کے اس کو جو ہے سنسار کر دیا جائے, اس کو موت کی گھاٹ اتار دی جائے, اس کو اس وقت تک پتھر مارنا نہ چھوڑے جب تک کہ وہ نوجوان یا وہ جو انسان جس نے زنا کیا وہ مر نہ جائے. اگر عورت ہے اس کو زمین کے اندر دبا دیا جائے, اوپر سے پتھر کی بارش کی جائے, جب تک اس کی روح نکل نہ جائے اس وقت پر پتھر کو نہ روکا جائے. یہ حکم ہے اسلام کے اندر. آج میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیے, خدا کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من زنا زنی ابھی ولو بھی تانے داری. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں بزرگوں یاد رکھ لو, یاد رکھ لو, اگر تم زنا کرو گے, آج نوجوان زنا کرے گا, آج بزرگ زنا کریں گے, آج باپ زنا کرے گا, آج بھائی زنا کرے گا, آج ماموں زنا کرے گا, آج چچا زنا کرے گا, آج دادا زنا کریں گے, آج نانا زنا کریں گے. یہ قرض ہے, ہمارے علماء موجود ہے, آپ تحقیق کر لیں, زنا قرض ہے, اس کو چکانا پڑے گا. آپ قرض لیتے ہیں, آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ادا نہ کریں آپ کی اولاد چکاتی ہے. جنازہ گاہ میں اعلان کیا جاتا ہے, تعزیت کی مجلس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر لین دین کا معاملہ ہو اولاد سے رجوع کریں. خدا کی قسم اگر آج آپ نے کسی بیٹی کو, کسی عورت کو, چاہے وہ آپ کی ہو یا پرائی کی ہو, وہ اپنی ہو یا غیر کی ہو, اگر آپ نے بری نیت سے دیکھا ہے, آپ کی بیٹی کو دیکھا جائے گا, آپ کی بہو کو دیکھا جائے گا, آپ کی بیوی کو دیکھا جائے گا. اگر آپ نے کسی کو غلط سوچ سے, غلط فکر سے, غلط ذہن سے, غلط خیال سے, غلط افکار سے کسی کی بہو, بیٹی, بھانجی, نواسی, پوتی اور پوتیوں کو دیکھا ہے, خدا کی قسم یہ قرض ہے, یہ قرض ہے, یہ قرض ہے کہ آپ کی نقلوں کو چکانا پڑے گا. اب فیصلہ آپ کے ذمہ ہے, فیصلہ آپ کے ذمہ ہے. بہت مختصر انداز میں اپنی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے جو زانی ہوگا, جو زانی ہوگا قیامت میں جب وہ حاضر ہوگا اس سے الگ طرح کی بدبو تو آئے گی. یہاں تک لکھا ہے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے اس کی پیشانی پر شرمگاہ چسپاں کر دی جائے گی. کیا ہوگا آج سوچتے ہیں مفتی صاحب کو معلوم نہ چلے, امام کو پتہ نہ چلے, ابا جی کو پتہ نہ چلے, محلے والوں کو پتہ نہ چلے, اس لیے کہ ہماری چودراہٹ چلتی ہے, اس لیے کہ ہماری عزت ہے, اس لیے کہ ہمارا عروج ہے, اس لیے کہ ہمارا نام ہے, اس لیے کہ ہماری توتی بولتی ہے, اس لیے کہ ہمارا ٹنکا چلتا ہے. اے میرے عزیزوں میرے پیاروں, کس کو پتہ نہیں چلے گا, اس کو پتہ چل رہا ہے, اس کو پتہ چل رہا ہے. کرامن کاتبین یہ محفوظ کر رہا ہے. یہ زمین یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, قیامت کے دن ساری خبروں کو بیان کر دے گی. ہاں فلاں خطے پر, فلاں علاقے پر, فلاں
समाज में, फला मुआशरे में, फला गांव में तुमने ये काम किया था। बताइए मेहराब झुटला पाएंगे? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मुझे और आपको इस जिना जैसी बहुत मुहलिक और बहुत अजीम गुनाह से अपने आप को भी बचाना है, अपनी नस्लों को भी बचाना है। लेकिन खुदा की कसम न खुद बचते हैं न बचाने की फिक्र करते। जरा बताइएगा, जो बाप, जो मामू, जो चचा, जो नाना, जो दादा, जो समाज के अंदर जिम्मेदार, जो चौधरी, जो गांव के जो है मालिक, गांव के जो है बड़े बाबू, अगर वो किसी को गुमराही की नजर से देखते हैं, बताइए ये इस्लाह मुआशरा का उन्वान है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। अगर जिम्मेदार ही अपनी कमियों को दूर न करे, अगर बाप जिना से नहीं बचता, बेटा शबे क़यामत तक जिना से नहीं बचेगा। अगर बाप बदनजरी से नहीं बचता, बेटा बदनजरी से नहीं बचेगा। अगर मामू नहीं बचता, अगर चचा नहीं बचता, अगर पहले जिम्मेदार नहीं बचते, तो याद रखिएगा मातहत सुबह क़यामत तक नहीं बचेंगे। इसलिए अगर चाहते हैं आपकी औलाद, आपकी बेटी, आपके बेटे, आपकी आलो औलाद ये तमाम तर जो है बुराइयों से बचने वाले बन जाए, खुदा की कसम हम सबको सबसे पहले बचना पड़ेगा। बचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ज़िना जैसी मुहलिक गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज मेरे अजीजों, मैं इसी समाज का बच्चा हूं, इसी समाज का बेटा। खुदा की कसम, क्या शबे बरात, क्या रमजान, क्या ईद, क्या बकरीद, क्या शादी, क्या गम, क्या कब्र खोदना। खुदा की कसम, इस समाज के अंदर एक बुरी लत सबसे ज्यादा जो है परवान, जो बुराई जो है बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उन बुराइयों में से सबसे जो है बुराई जो है वो शराब की बुराई है। आज नौजवान भी, आज जो है बूढ़े भी, आज बच्चे भी, अवाम व खवास सब के सब, चाहे वो आम शराब हो या ड्रग्स हो या कोई भी शक्ल जो है शराब की, ये नशे की कोई भी शक्ल हो, आज ये नौजवान बहुत तेजी के साथ उस बुराई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हम सबको बचना पड़ेगा, इसलिए कि हम सब का दावा है कि मैं और आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। खुदा की कसम, ये उस वक्त की बात है, उस वक्त की बात है जब मक्का की गलियों में और मक्का की वादियों में शराब की हुर्मत नहीं आई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीनतुल मुनव्वरा जाने के बाद सन 3 हिजरी में सुबह क़यामत तक के लिए हमेशा के लिए शराब को हराम करार दे दिया गया। उससे पहले की बात है, कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ये लोग सवाल जो है शराब के बारे में, खमर के बारे में, नशे के बारे में पूछते हैं, ये सवाल करते हैं। अल्लाह का हुक्म आया, चूंकि वहां के लोग शुरू से आदी बन चुके थे, कोई किसी चीज का आदी हो तो फौरन उसको नहीं छुटाया जा सकता, हिकमतन उसको छुटाया जा सकता है। मेरे अजीजों, सबसे पहले आयत नाजिल हुई कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ऐ लोगों याद रख लो, ऐ लोगों याद रख लो, शराब के अंदर तुम्हारे लिए नुकसान है, शराब के अंदर तुम्हारे लिए बहुत जो है बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर फायदा देखना चाहो, मामूली सा फायदा है, वक्ती फायदा है। क्या फायदा है? शराब पीने की वजह से इंसान को वक्ती तौर पर सुकून मिल जाता है, वक्ती तौर पर गम खत्म हो जाता है, वक्ती तौर पर सुकून सुरूर मिल जाता है। नुकसान क्या है? तुम्हारे गुर्दे खराब हो जाते, तुम्हारी आंखें खराब हो जाती, तुम्हारी आंख खराब हो जाती, तुम्हारे जो है अंदर के सारे सिस्टम खराब हो जाते, तुम अल्लाह के नाफरमान बन जाते, तुम्हारी सेहत खराब हो जाती, तुम कमजोर हो जाते हो। ये फायदे हैं। हजरत सहाबा को जब पता चला, समझ गए, बहुत से सहाबा तो पहले से उन्होंने कभी शराब को मुंह नहीं लगाया, कुछ वो थे जो इनमें मुलविस थे, वो समझ गए शायद ये बात जो है, ये मरहला जो है, ये जो है हमें बचने के बारे में बताया गया है, इसलिए वहीं से रुकने वाले बन गए। दूसरी आयत आई वला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, के 5 वक्तों में जब नमाज का वक्त आता है, जिक्र अस्कार का वक्त आता है, तिलावत का वक्त आता है, उस वक्त तुम शराब न पिया करो। सहाबा समझ गए, 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, पूरे दिन रात गिर गए, जिक्र अस्कार गिर गए। खुलासा कलाम ये है, अल्लाह तबारक व तआला शराब से बचाना चाहते हैं, शराब से रोकना चाहते हैं। बहुत सारे सहाबा उस वक्त बचने वाले बन गए जब 5 वक्त नहीं पीना है तो फिर हमेशा के लिए छोड़ देना है। फिर तीसरी आयत आती है या अय्युहल्लज़ीना
آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. جب یہ آیت آتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب صبح قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا جاتا ہے. اب کوئی شراب نہیں پیے گا. میرے عزیزوں شراب کا ایک قطرہ بھی اگر کوئی اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے دنیا میں شراب کا ایک قطرہ اپنے حلق سے اتارا اس کو جو ہے رزق دیا جائے گا. جہنمی جو ہوں گے ان کے جسم پر جو کیڑے پڑیں گے, جو مواد ہوگا وہ مواد اور وہ زخم سے نکلنے والے خون اور پیپ ان کو جو پلایا جائے گا ان کو کھلایا جائے گا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے یاد رکھیے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے, اس کے اندر سے ایمان نکل کر کے سائبان کی طرح لٹک جاتا ہے. ولا یسری الزانی حین یزنی وهو مؤمن. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا, اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا زنى العبد وشرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع القميص من رأسه. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے یا کوئی بندہ شراب پیتا ہے ایمان اس کے جسم سے ایسے نکل جاتا ہے یا ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے میں اور آپ اپنے سر کی طرف سے اپنی قمیص کو اپنے کرتے کو نکال دیتے ہیں. ایسے زنا کرنے کی وجہ سے شراب پینے کی وجہ سے جو ہے میرے اور آپ کے جسم سے ایمان نکل جایا کرتا ہے. اس لیے جتنے بھی یہاں نوجوان ہیں جتنے بھی یہاں بزرگ ہیں تفصیل کے ساتھ میں صحیح کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. آج سے یہ طے کر لیں کہ صبح قیامت تک ایک دن ہمیں مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, قبر کے اندر جانا ہے, میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے, حساب و کتاب کا سامنا کرنا ہے. اس لیے آج سے یہ توبہ کر کے جائیے اب صبح قیامت تک جب تک جان باقی رہے گی, جب تک دھڑکن قائم رہے گی, جب تک سانسیں باقی رہے گی ہم نہ تو زنا کے قریب جائیں گے نہ شراب پیئیں گے. وعدہ کرتے ہیں تمام احباب, ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.